للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی مشہور آیت جو ہم ہر جمعہ سنتے ہیں ثانی خطبے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سب کو بھی شاید بیان یاد ہوگی، مگر اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ تمام خیر کے پہلو جتنے بھی ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جتنے بھی شر کے پہلو ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک آیت کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اور ایک مفسر قرآن اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن پاک نازل نہ ہوتا، صرف سورہ النحل آیت نمبر 90 نازل ہو جاتی، تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا باتیں ہوں گی۔ اور ایک مفسر لکھتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ پورا اسلامی نظام، پورا اسلامی معاشرہ یعنی اسلامی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور ایک مفسر اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میں نے جب زیادہ سے زیادہ تحقیق کی اس آیت پر تو مجھے ایسا لگا کہ گویا کہ سمندر کو اٹھا کے گلاس میں بھر دیا گیا۔ اور ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے قرآن پاک کا مغز یعنی خلاصہ یعنی نچوڑ اس ایک آیت میں بیان کر دیا۔ یہ اقوال میں نے اس لیے بیان کیے انٹروڈکشن کے طور پر، تمہیدی کلمات کے طور پر، کہ ہم غور سے سنیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ یہاں پر 3 باتیں کرنے کے ہیں اور 3 باتیں نہیں کرنے کے ہیں۔ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے۔ اب پہلے آئیے، 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل قائم کرنے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ نمبر 3،
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنے کا. یہ 3 چیزیں کرنے کی ہیں. اب 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے وہ کون سے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نمبر 1 فحش و بے حیائی سے، نمبر 2 منکرات سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ اس آیت سے تم سبق لو. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے اس آیت کا. اب آئیں عدل کے تعلق سے. عام طور پر ہم اردو زبان میں انصاف کر کے بولتے ہیں، عدل و انصاف کو قائم کرنا. مگر عدل کے معنی جو ہے نا بہت وسیع معنی ہیں. مثال کے طور پر سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے اندر میزان کو قائم کیا، یعنی آسمانوں کی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کیا. اگر عدل قائم نہ ہوتا آسمانی دنیا کے اندر تو ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے اور پورا نظام ہی ختم ہو جاتا. پورے درختوں کے اندر آپ عدل دیکھ رہے ہیں، انصاف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ راگی کا بیج ڈالیں تو چاول نہیں آتا، چاول ڈالنے سے گیہوں نہیں آتا. تو ہزاروں سال سے وہ عدل پر جمے ہوئے ہیں پورے پلانٹ کنگڈم، پورے درخت. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. پورا نظام جو چل رہا ہے وہ عدل پر چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر عدل کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 آدمی لڑ جھگڑ کر آ گئے تو ان کے بیچ میں ہم کمپرومائز کرا دیے اور عدل پر جو ہے نا ہمارا فیصلہ ہو گیا. یہ عام طور پر عدل کے میننگ میں، انصاف کی میننگ میں یہ لیتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. جیسا کہ سورہ الحجرات کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مومنین کا ایک گروپ دوسرے مومنین کے گروپ سے لڑ جائے تو ان کے درمیان کمپرومائز یعنی صلح کرا دو. اگر یہ گروپ ناحق پر ہے تو مومنین کی جماعت ان ناحق پر جو ہیں ان سے یہاں تک لڑو جب تک کہ وہ عدل پر واپس آ جائے. جب واپس عدل پر آ جائیں تو دونوں گروہ کے درمیان صلح کرا دو. سورہ الحجرات آیت نمبر 9 میں ہے. میں نے جو اہل مومنین 2 جماعتوں کے تعلق سے جو بات ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، عدل پر جو ہے نا فیصلہ ہونا چاہیے. مگر یہاں پر جو عدل اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہ بہت ہی وسیع معنی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدل قائم کیا تھا اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. اگر ہماری عبادتوں کے اندر اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا تو پورے ہماری عبادت جو ہے نا برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. مگر عدل کا وہ لمحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تا قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. عدل کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور عدل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ، ہمیشہ عدل قائم کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دشمنوں سے بھی، تمہارے کٹر دشمن جو ہیں ان سے بھی تم عدل قائم کرنا. دیکھیے عدل کا مقام قرآن میں کیا ہے. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ، ہمیشہ عدل قائم کرو، یہی تقوی سے قریب تک.
پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جماعت مومنین تم نظام عدل کو قائم کرو. اے جماعت مومنین تم نظام عدل کو قائم کرو اور اللہ کی خاطر اس کے نگراں رہو، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، امیر ہو کے غریب. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری تم پر عائد کی ہے اس کا تقاضا اولین ہے. دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے رجحانات یا میلانات عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، یا تم دو رخی بات کر جاؤ، یا پہلو تہی کر کے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 135 کا. صرف ترجمے میں ہی بہت ساری باتیں آپ سمجھ لیے ہوں گے، صرف ترجمے ہی. میں پورا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، پورا تفسیر نہیں کرنا چاہتا. دو باتیں پوری جماعت، اسلامی جماعت سے اللہ تعالیٰ یعنی عالم مومنین سے کتاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نظام عدل کو قائم کرو. صرف جماعت کی حد تک نہیں، تمہارے معاشرے کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے. تم نظام عدل کو قائم کرو اور اللہ کی خاطر اس کے نگراں رہو، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، یا والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، امیر ہو کے غریب، امیر ہو کے غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے. قبیلہ مخدوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ چوری کے الزام میں پکڑی جاتی ہے. اب وہ بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے میٹنگ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جا کر بات کرے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 38 کے اندر جو بھی مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو. جو بھی مرد اور عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ اسلامی قانون ہے. قبیلہ مخدوم والوں نے میٹنگ کرنے کے بعد میٹنگ میں بات پاس ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے وہ اسامہ بن زید ہیں. اگر اسامہ بن زید جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو ہمارا پرابلم سالو ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے اسامہ تجھے کیسے ہمت ہوئی، کیسے جرأت ہوئی کہ یہ چیز تم میرے پاس لے کر آئے ہو. پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، ہلاک ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر چوری کے الزام میں پکڑا جاتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. وہی اگر یہ غریب چوری کے الزام میں اگر پکڑا جاتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور اسے سزا دی جاتی. اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ سن لے اور جان لے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کے الزام میں اگر پکڑی جاتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یہ ہے جسٹس، اس کو کہتے ہیں عدل. امیر ہو کے غریب، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری تم پر عائد کی ہے اس کا تقاضا اولین ہے. دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے رجحانات یا میلانات عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. یہاں پر 3 گروپ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ گروپ کیا؟ اپنے نفسانی خواہشات پر چلنے والا، اسے عدل معلوم نہیں ہے. اسے میرے دل میں کیا تھا، میرے دماغ میں کیا تھا، میں کرنے والا. یہ ایک طبقہ یہاں ہندوستان میں ایک طبقہ ہے، وہ ہیومینٹی نہیں دیکھتے. ہو جہاں ہمارے دل میں آیا نا وہی انصاف، وہی چیز صحیح ہے. بابری مسجد کیس کے اندر جو ہے نا پورے ایک بھی جو ہے نا پروف نہیں ملا، پھر بھی بابری مسجد کی جگہ رام مندر، ان کو جسٹس معلوم نہیں ہے.
हमारे दिल के रुझानात या मेलानात अदल के रास्ते में रुकावट बन जाती है, ये ग्रुप। और दूसरा ग्रुप पहले दो रुखी बात करने वाले। मुसलमानों में कैसे लोग पाए जाते हैं, दो रुखी डबल स्टैंडर्ड गेम खेलने वाले, उधर भी बराबर बात करते हैं, इधर भी बराबर बात करते हैं, ये ग्रुप। तीसरा ग्रुप कुरान ने कहा पहलों नहीं करके अपने दामन को बचाने की कोशिश करने वाले। मैं सेफ्टी में बना म्हणजे उन्हों भी अच्छा करके बनना, इन्हों भी अच्छा करके बनना। मैं किसी के जो है ना इसकी झंझट में जाता नहीं है ना, ऐसा भी। ये तीन ग्रुप में अगर तुम्हें नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इस्लामी सोसाइटी को बिल्डअप नहीं कर सकते। अगर तुम्हें तीन ग्रुप में, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ग्रुप में नहीं, तो तुम इस्लामी सोसाइटी को कायम नहीं कर सकते। तो ये है अदल। चेक करना है कि कौन से ग्रुप में हमें पढ़ेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तीन ग्रुप में भी जो है ना हम ना पढ़ें। कुरान कह रहा है, मेरी बात नहीं है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना अदल के ताल्लुक से हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदल कायम करना जो है ना बहुत बड़ी चीज है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे, जब अल्लाह ताला के अर्श के साये के सिवा दूसरा कोई साया ना होगा। मैं 7 आदमियों का जिक्र नहीं करूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। उसमें नंबर 1 पर जो है वो हदीस में आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, वो अल्लाह ताला के अर्श के साये में। और एक सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो हुक्मरान जो जहन्नम के आखिर गड़े में होंगे, आखिरी हिस्से में होंगे, जो झूठे ही और मक्कार हैं, जो लोगों को धोखा देने वाले हैं। आप सबका ज़हन जा रहा होगा एक तरफ, ये हदीस में है, जो मक्कार हैं, झूठे हैं, वो जहन्नम के आखिरी गड़े में होंगे, लास्ट दर्जा जो जहन्नम में वहां पर होंगे। बहरहाल मैं अब एहसान को आऊंगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। पहली चीज जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर अदल को कायम करना है, इंसाफ को कायम करना है। और दूसरी चीज जो है ना वो एहसान है। अदल और इंसाफ से भी बड़ी चीज जो है ना वो एहसान है, ये समझने की जरूरत है। अगर एक माशरे के अंदर हर आदमी अदल पर ये कायम हो तो उसके अंदर मोहब्बत, शफकत, रहमत नहीं पाई जाती। हर चीज जो है ना इंसाफ से ही काम करेगा। ज्यादा ऐसे माशरे के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, मगर जो मोहब्बत, शफकत जो है ना वो नहीं ना रहेगी। तो इसलिए अदल के साथ कनेक्शन एहसान होना चाहिए। एहसान के माने ही दूसरों की कमी को पूरी करना, अपनी कमी पर राजी हो जाना, अपनी कमी पर राजी हो जाना, दूसरों के लिए दूसरों का हक हम अदा करना, इसको एहसान करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप को 4 बेटे हैं। अदल यह कहता है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, ये अदल है। इस्लाम में अदल के तहत अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर एहसान ये है कि 4 भाई हैं, 4 भाई बैठकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये तय करते हैं कि मेरा एक भाई बहुत गरीब है, हमारे वालिद से जो भी हिस्सा हमें मिला है उस गरीब भाई को हम दे देंगे। ये एहसान है। मैं अदल और एहसान का डिफरेंस बता रहा हूँ। अदल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आना है, वो नो प्रॉब्लम, आप प्रॉपर्टी मिलती है आपको। मगर आप एक भाई जो गरीब है, ये जज्बे से कि मुझे तो अल्लाह ताला ने दिया है, मैं एक अच्छे पोजीशन में हूँ, तो मेरा हिस्सा भी, मेरे वालिद का हिस्सा भी मेरे दूसरे जो गरीब भाई को दे दूँ, ये एहसान। और एहसान जो है, एहसान करने के बाद जताना नहीं है। तुम यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ जो है ना तुम खाना खिला रहे हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, खैदी को भी खाना खिला रहे हो, मिस्कीनों को खाना खिला रहे हो। खिलाने के बाद जो है ना तुम्हें एहसान नहीं जताना है। ये हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ خے کیا اور خے کو پھر سے چاٹا. یہ کتنا گھنونا عمل ہے. کون آدمی خے کر کے خے کو پھر سے چاٹتا کیا؟ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ میری بات نہیں ہے. احسان کسی کو کر کے احسان پھر جتانا، اس کی مثال ایسی ہے کہ خے کرے اور خے کو پھر سے چاٹے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اور 265 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی طرح اپنے اعمال صالح کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، جو محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور احسان جتا جتا کر ان غریبوں کا دل دکھاتا ہے. قرآن پاک کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں. مطلب کہ جب غریبوں کا دل دکھاتے ہیں احسان کرنے کے بعد تو تمہارے پورے اعمال جو ریزلٹ ہیں وہ پورے واش آؤٹ ہوتے ہیں. قرآن ہوگا. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ترجمہ. اس شخص کی طرح اپنے اعمال صالح کو ضائع نہ کرو جو محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور احسان جتا جتا کر غریبوں کا دل دکھاتا ہے. وہ اللہ اور یوم آخرت کا منکر ہے. تو کیا ہے؟ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، آخرت کو بھی نہیں مانتا. یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو لوگ ریاکاری کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور پھر سے احسان جتاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. جو احسان جتلاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان پر مٹی ہے، بارش آیا، مٹی بہہ کر چلی گئی اور چٹان کا چٹان ہی رہ گیا. بیچارہ کسان، اسے معلوم نہیں تھا کہ مٹی کے اندر جو ہے نا پتھر ہے. بیج ڈالا. کتنے زبردست مثال قرآن پاک میں دیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جو صدقہ کرتے جو ہے نا احسان جتاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے. مٹی میں بیج ڈالیں گے تو آپ کو پروڈکشن ملے گا، اس میں گرینری آئے گی. کسے پتا کہ پتھر نیچے ہے؟ وہاں پر اگر بارش آیا تو بارش سے پوری مٹی واش آؤٹ ہو جائے گی اور چٹان کا چٹان ہی رہ گیا. یہ قرآن کا 264 میں یہ ہے. پھر 265 میں آیت نمبر 265 سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے واسطے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک زرخیز اور لیول زمین پر ایک باغ ہے. وہاں پر اگر بارش آیا اس باغ میں تو اس باغ سے آپ کو پرافٹ ہی ملے گا، اس باغ سے آپ کو لاس نہیں ہوگا. ڈفرنس. خلوص کے ساتھ جو صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دیا، اور جو لوگ ریاکاری کے واسطے صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ مجھے بھی لوگ بولے تھے بہت بڑا سوکار کرو، ان کی مثال بھی قرآن نے دیا. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ تم نے زمین کے اندر ایک بیج ڈالا، ایک بیج سے 7 بالیاں نکلی اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اسے بھی زیادہ. یہی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھجور کا ٹکڑا جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہو خلوص کے ساتھ، وہی وہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے نا غور کے پہاڑ کے مانند پڑے گا. یعنی 1:700 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بیج ڈالے 7 بالیاں نکلی، ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے، اس سے بھی زیادہ. ایک بیج کو 700 بیج آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 700 سے بھی زیادہ، اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ ثواب اور اجر دوں گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا خلوص کے ساتھ کرنا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بڑی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو احسان جو دوسری نمبر پر جو احسان ہے، اس احسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم یتیموں کی خدمت کرتے ہو، بیواؤں کی خدمت کرتے ہو. کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تم دوسروں کو احسان کرنے کے بعد اس کے شکریہ کے بھی خواہاں نہ ہو. عام طور پر انسانوں کی سائیکالوجی کا میں اتنا گرا تھینکس کو بھی کم از کم بولنا تھا ہی نہیں، ہے نا.
دیکھ میں اتنا کہہ رہا ہوں خالی شکریہ بولیا نہیں دیکھ میں ہمیں سنتی ہے سبھی باتیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا گریٹ کام تک لے لے جانا چاہتا اور ہمیں نیچے نہیں بہت نیچے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا. تمہیں کسی کے اوپر جب احسان کرتے ہو تو اس کے شکریہ کے بھی خواہاں نہ ہو. ڈونٹ ایکسپیکٹ تھینکس کو بھی تم ایکسپیکٹ کرو نا ان سے. جب اللہ کے واسطے کریں تو تھینکس بولتی کی نہیں بولتی کی اسے لے کر تمہیں اس کے پیچھے کی پڑی, اس کے تھینکس کے پیچھے کی پڑی. اتنا چھوٹے اتنا تنگ نظری تمہیں کی ہوگی. یہ قرآن پوچھ رہا ہے تو غور کرنے کی بات ہے. یہ احسان جو ہے نا, یہ احسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر احسان کرتے ہیں, یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ان کو خود ضرورت ہے, خود وہ محتاج ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں. وہ احسان ہے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں, ان کو لے جا کر کھانا کھلاؤ. تو گھر میں جا کر دیکھتے ہیں کچھ نہیں رہتا. میاں بیوی جو کچھ گھر میں تھا وہ مہمان کو کھلانے کے بعد میاں بیوی بھوکے سو جاتے. یہ واقعہ جو ہے نا سننے سنانے کے واسطے تو اچھا لگتا ہے. ان سے پوچھے جو بھوک جو ہے انسان کو جو ہے جب لگتی ہے تو دوسروں کا خیال نہیں کرتے, رات بھر سو جاتی بھوکے. جب صبح میں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تعلق سے, آپ کے تعلق سے قرآن پاک میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں. وہ کیا آیتیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھلایا, اور وہ خود کمی پر راضی ہو جاتے ہیں, خود اپنے نفس کو جو ہے نا کم پر راضی ہو جاتے ہیں, دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں, خود بھوکے رہ جاتے ہیں, دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں. یہ ہے احسان. احسان کی دوسری مثال ہمیں سمجھنی ہے. احسان کے پیسے دے ڈالتے تو احسان کرتا جائے. احسان کی دوسری مثال جنگ یرموک میں 3 صحابہ یہ خطرہ پانی پیے بغیر جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی پانی کا بوتل لے کر اپنے خیالات بھائی کے پاس ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں. پانی ڈالنے ہی والے تھے کہ بازو سے آواز آتی ہے آہ مجھے پانی پانی کر کے. جو صحابی کا انتقال ہو رہا ہے, شہید ہو رہے ہیں, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ ضرورت ان کو پانی کی ہے, ان کو پانی ڈالو. تو وہ صحابی وہ پانی کا بوتل لے کر دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں تو تیسرے صحابی آہ کی آواز آتی ہے اور پانی پانی چلا رہے ہیں. تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ان سے زیادہ ان کو ہے. تو تیسرے صحابی کے پاس پانی کی بوتل لے کر جا کر پانی ڈالنے والے تھے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر پانی ڈالنے والے تھے اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر پہلے صحابی کے پاس آتے ہیں, وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی احسان کی مثال میری نظر میں کوئی نہیں. یہ ایک دوسرے سے جان دے دینا, یہ خطرہ پانی پیے بغیر. سورہ حشر کے اندر یہی ہے کہ مہاجر جب مکے سے مدینے میں آئے تو یہی چیز کو مہاجر کو کیسے قربانیاں دیا, انصار جو ہے نا کیسے قربانیاں دیے, اس کا تذکرہ وہ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کر کے یہ فرما رہا ہے. یہ خود تنگی میں نہیں اور تنگی میں بھی جو ہے نا وہ خیرات کر رہے ہیں, ان سے جو ہے نا احسان کر رہے ہیں. یہ ہے اصل احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کرنا ہے. جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک نہیں کرتا, بھلا وہ معاشرے میں کیسے دوسروں کو احسان کر سکتا ہے, دوسروں کے ساتھ کیسے عدل قائم کر سکتا ہے جب رشتہ داروں سے ہی اس کا اچھا سلوک نہیں ہے. قرآن پاک میں خطبہ نکاح کے اندر یہ اگریمنٹ کرتا ہے ہر ایک دلہا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. بلڈ ریلیشن شپ کو مت کاٹو. والارحام کے معنی کیا اس آیت کے اندر؟ رحم کا تو ماں کا پیٹ. خونی رشتوں کو مت کاٹو. یہ خطبہ نکاح میں اگریمنٹ کر رہے ہیں ہمیں.
مگر شادی ہونے کے بعد پوری رشتے ماں کو بھی نہیں پوچھتا بیٹا، بیٹے کو ماں باپ کو ان کی، چاچا کو ان کی، خالہ کو ان کی، بلڈ ریلیشن شپ کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص، 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ چک کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہر جمعہ میں سن رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ہر جمعہ میں سن رہے ہیں وایتاء ذی القربى، تمہارے بلڈ ریلیشن شپ کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 3 چیزیں کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزیں نہیں کرنے کی ضرورت۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نمبر 1 فحش و بے حیائی سے، نمبر 2 منکرات سے، نمبر 3 بغی ظلم و زیادتی سے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ آج فحش و بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہر جگہ جو ہے نا عورتوں کی تصویریں، بے پردگی، ہر چیز جو ہے نا عام ہو گئی ہے۔ جتنا بے حیائی آج عام ہوئی ہے، شاید کہ کبھی پچھلے زمانوں میں اتنی بے حیائی نہ ہوئی۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحش و بے حیائی عام ہو جاتی ہے، وہاں پر آسمانی آفات ٹوٹ پڑیں گے اور بہت سارے بھیانک بیماریاں اس معاشرے کے اندر آئیں گے، جو آپ ان بیماریوں کے نام بھی نہیں جانتے۔ وہ بیماریاں اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ کون جانتا تھا کہ کووڈ آئے گا؟ کون جانتا تھا ایڈس آئے گا؟ ایڈس کی بیماری، کرونا، کسی کو معلوم نہیں تھا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، وہاں پر آسمانی آفات آئیں گے، فلڈز آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور بہت سارے بیماریاں، ایسے بھیانک بیماریاں آئیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں اور تم نے سنا بھی نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو فحش و بے حیائی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اور منکرات سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر وہ چیز، مولانا نے اشارہ کر دیا ٹائم کا، انشاءاللہ 1 منٹ میں ختم کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ منکرات سے، ہر وہ ناجائز چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، تو تمام کی چیزیں منکرات میں آتی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو نمبر 1 کیا؟ فحش و بے حیائی، نمبر 2 منکرات سے اللہ تعالیٰ میں، اور تیسری چیز والبغی، ظلم و زیادتی سے۔ آج ظلم جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا ظلم ہی ظلم ہے۔ آپ فلسطین سے لے کر گلوبل لیول پر دیکھیے، ظلم یہ ہے۔ یہاں پر پہلے جو ہے نا عدل ہے، عدل کا اپوزٹ بھی جو ہے بغی ہے۔ پہلے نمبر پر عدل ہے، آخری نمبر پر کیا ہے؟ یہاں پر بغی ہے۔ عدل کا اپوزٹ کیا؟ ظلم و زیادتی۔ ظلم و زیادتی سے اس کو روکنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں طاقت ہے، اگر برائی کو تم دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو منیمم کم از کم یہ سمجھو کہ بری چیز ہے، وہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دل میں یہ سمجھنا کہ یہ بری چیز ہے، وہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم بھائی کی مدد کیسے کی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرو، اس کا حق دلوا کر، ظالم کی مدد کرو، اس سے ظلم چھڑوا کر۔ ظالم کی مدد کرو، یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ظالم کی مدد کرو، اس سے ظلم چھڑوا کر۔ تو آج جو ہے نا ظلم و زیادتی کے خلاف بھی جو ہے نا آواز اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ اگر تمہارے سروں پر مسلط ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔
تو آج اس بیان میں، آج خطبہ جمعہ کے بیان میں اس آیت کا خلاصہ ہمارے سامنے کچھ حد تک آیا ہے کہ اس آیت کے اندر سورہ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 1 عدل و انصاف، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 رشتہ داروں سے بہترین سلوک. اور اللہ تعالیٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نمبر 1 فحش و بے حیائی سے، نمبر 2 منکرات سے، نمبر 3 بغض ظلم و زیادتی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے سبق لو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 6 پوائنٹ پروگرام ہم ہر جمعہ سنتے ہیں. وہ آیت بولتے ہی ایک دم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جو ہے نا اس کے واسطے تیاری کے واسطے وہ آیت سنتے ہیں، مگر بہت کم مسلمان جو ہے نا اس آیت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.